نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا سیشن چل رہا ہے اور ہم گین ٹیک فار آئی ٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے علم میں اضافے کے لیے سوالوں پر ریویو کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز، ان کے جواب کی ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو پیپر ری چیکنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اگلا سوال ہے پیپر ری چیکنگ کی شرائط۔ یہ جو کویشچن ہے اس کی ہیڈنگ ہے پیپر ری چیکنگ کی شرائط۔ تو سوال ہے کہ پیپر ری چیکنگ شرائط کیا ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو ری چیکنگ کے درمیان کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھنے والے ہیں ابتسام صاحب حافظ آباد سے۔ تو پیپر ری چیکنگ کے سوالوں میں سے چلے گی، یہ بھی سوال آ گیا، اس کا ڈیٹیل کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ بتانے کی، علم میں اضافہ کرنے کی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب شروع کروں، میرے ساتھ پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب پیپر ری چیکنگ کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اسٹوڈنٹس جو پیپر ری چیکنگ اپلائی کرتا ہے وہ رزلٹ آنے کے 15 دن تک اپلائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بورڈ نے 5 دن اور دیے ہیں، لیکن وہ شاید جرمانے کے ساتھ دیے ہوئے ہیں، اس میں فائن ہوتا ہے۔ دنوں میں کمی بیشی اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ بورڈز کے والے سے ہوگی۔ کوئی بورڈ ایسا ہے، سیکنڈری بورڈز ہوتے ہیں سارے، تو انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈز جو ہیں ان میں سے یہ پیپر ری چیکنگ کو 3 آگے پیچھے کرے یا ویسے تو گجرانوالہ بورڈ میں کنور لاہور بورڈ میں کنفرم بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ایک ٹائم پیریڈ کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اپلائی نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپلائی کرنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر نہ کر سکے تو اس کو صاف فائن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے 2 پیپر آلریڈی اپلائی کر لیے ہیں تو تیسرا پیپر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے نیو اپلیکیشن فل کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہے کہ پیپر ری چیکنگ جب آپ اپلائی کر چکے ہیں تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا اپلیکیشن نمبر، ری چیکنگ اپلیکیشن نمبر جو آپ نے اپلائی کر دیا ہے، اور نمبر 2 پہ آپ کے پاس ہوتا ہے اصل بینک چلان جو آپ نے بینک میں جمع کرانا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اس کی فیس اتنی ہوگی جتنے آپ نے سبجیکٹس اپلائی کیے ہیں۔ سبجیکٹ اپلائی کرنے میں جو خاص چیز آپ کے علم میں لانا چاہوں گا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو سائنسز کے سبجیکٹ ہیں ان میں پریکٹیکل کی فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ تو مروزی میرا خیال ہے یہ چیک نہیں کرواتے، پتہ نہیں کرواتے کہ نہیں کرواتے۔ چلیں پیپر ری چیکنگ ایک تو یہ ہو گیا نا۔ تو اس کے بعد یہ ہے جناب کہ آپ نے جب آنا ہے پیپر ری چیکنگ کے لیے تو آپ کے پاس آپ کا اپلیکیشن نمبر پرنٹڈ حالت میں، تو وہ کیا کہتے ہیں اپلیکیشن نمبر کے ساتھ آپ کا اصل بینک چلان جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ گم گیا تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جب پیپر ری چیکنگ کے لیے بیٹھ جائے تو اس کو چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کے علاوہ دوسری کسی چیز میں ہمارے جو سی ایس او چیف سیکریسی آفیسر جو ہیں وہی ان کا عملہ ہی پیپر ری چیک کرواتا ہے، بورڈ کا تو نہیں کرواتا۔ تو وہ جو کیا کہتے ہیں عملہ ہے وہ چند چیزوں کا دھیان رکھنے کو کہتا ہے، بس پیپر میں سے آپ نے وہی چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے دیکھنا ہے کہ پیپر آپ کا اپنا ہے، کوئی دوسرا پیپر تو نہیں آپ کو دینے کے لیے دے رہے، آپ نے لکھائی بندہ پہچان ہی جاتا ہے۔ تو اگلی چیز یہ ہے کہ کیا سارے سوال چیک کیے گئے ہیں، یہ بھی چیز دیکھنے ہیں کہ سب سارے سوال مارک ہیں، کوئی سوال ان مارک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے غور طلب ہے جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ سوال کے جو مارکس ہیں ان سب سوالوں کے جو مارکس ہیں وہ آگے جہاں پہ ٹوٹل کرنا ہوتا ہے اس جگہ پہ سارے مارکس کے سوالوں کے جو مارکس ہیں وہ ٹھیک لکھے گئے ہیں، اور آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا حاصل جمع ٹھیک بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے
پیپر ری چیکنگ میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے دلوں میں ایک ایشو ہوتا ہے کہ جناب ہم نے جو سوال لکھا ہے وہ ٹھیک تھا جبکہ ٹیچر نے اس کو غلط کیا ہے۔ تو یہی آپ کے سامنے بات کہنا چاہوں گا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کورٹ نے اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ جو ٹیچر ایک دفعہ مارک کر دے اس کو چیلنج نہیں ہم کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ کا وہ ٹیچرز ہوتا ہے، ہم ٹیچرز کو لگاتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو اسٹوڈنٹ ہو۔ ٹیچر ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سے ہیوی مائنڈ رکھتا ہے، اس کا مائنڈ ایک بچے کے مائنڈ کی طرح نہیں ہوتا۔ اس نے اگر کوئی سوال غلط کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں اس کے ذہن میں کوئی بات ہوگی جس کے بنا پہ غلط کیا ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو ری چیکنگ کے درمیان سیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر 5 سوال کرنے تھے، اسٹوڈنٹ نے 6 سوال کیے ہیں، اور 5 سوال جو پہلے کیے تھے، اب ہماری شرائط میں چیز شامل ہے کہ جو پہلے 5 سوال آپ نے کیے ہیں ہم نے انہیں کو چیک کرنا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو 6واں سوال آپ نے کیا ہوا اسٹوڈنٹ نے، لیکن وہ ضروری نہیں تھا، 5 ہی کرنے تھے، تو ہم وہ 6واں کاٹ دیں گے۔ اور جو ٹیچر ہو سکتا ہے یہ بھی کرے کہ جو پہلے 5 میں سے اگر یہ غلط ہے تو آپ کا 6واں کٹ گیا، پہلے 5 میں سے آپ کے 4 سوال ٹھیک ہوئے، چاہے آپ کا 6واں ٹھیک تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب پیپر میں کویسچنز کرنے ہوں تو صرف پہلے وہ کویسچن کیا کریں جو آپ کو ٹھیک طریقے سے آتے ہیں۔ تو ان باتوں کا اسٹوڈنٹ کو پیپر کے درمیان خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آج کا سوال تھا جس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ پیپر ری چیکنگ کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس طرح کی تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں اور آپ پھر پیج دیکھیں، کیونکہ ہم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پوری گائیڈ دیں گے۔ اگر آپ کو تعلیمی کسی بھی کام کرنے میں مشکل کا سامنا ہے تو ہماری سروس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوتا ہے، آپ ہماری ساری چیزیں اس طرح وہ لنک پر کلک کر ویب سائٹس پہ ساری چیزوں کی تفصیل چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔